رمضان کے 10 دن پورے کروا دیے، اس میں پہلے 10 دن رحمت کے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، دوسرے 10 دن بخشش کے معاف کرنے کے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن نجات کے ہوتے ہیں، کامیابی کے ہوتے ہیں، جہنم سے نجات اور جنت کا داخلہ، یہ اصل کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی سکسیسفل لائف لوگ کہتے ہیں، سکسیسفل لائف اللہ کی نظر میں اس کی ہے جو جب جا رہا ہو تو جنت واجب ہو چکی ہو اور دوزخ حرام ہو چکی ہو، باقی سب ناکام ہیں۔ باقی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ نے ایک شکل بتائی ہے کہ جہنم سے بچا اور جنت میں گیا۔ تو یہ ہوگا کیسے جہنم سے بچ جائے جنت میں جائے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ تب ادھر بھی جہنم سے بچا اور جنت میں گیا، کامیاب۔ اب جہنم سے بچنا کیسے ہے اور جنت میں جانا کیسے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی جگہ بھی من یطع اللہ صرف نہیں کہا، من یطع اللہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ بہت سے ہمارے بھائی حدیث کا انکار کرتے ہیں، پھر وہ عجیب و غریب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں۔ تو ہماری ان بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر حق کو واضح فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اکیلا استعمال کیا، من یطع الرسول، یہ تو کہا ہے، لیکن من یطع اللہ اکیلا نہیں کہا۔ پورے قرآن اللہ نے اپنی فرما برداری کے ساتھ اپنے نبی کی فرما برداری کو جوڑا، من یطع اللہ ورسولہ، لیکن اپنے نبی کے لیے اکیلا بولا، من یطع اللہ فقد اطاع اللہ۔ تو اس طرح وہ بھی جڑ جاتا ہے، جس نے اللہ کے نبی کی مانی اس نے اللہ کی مانی، جس نے اللہ کے نبی کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اس کامیابی ناکامی کا قیامت کے دن کیا منظر ہوگا؟ تو سب سے جو خوفناک مرحلہ ہے وہ ہے جب کسی کو اللہ پکارے گا کہ بلاؤ حساب کے لیے، بلاؤ، یؤتی بابن آدم فیوقف بین یدی اللہ تعالی کانہ بذج، ہر مرد عورت کو پکڑ کے لایا جائے گا اور ترازو کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کی ٹانگیں ایسے کانپ رہی ہوں گی جیسے بکری کے بچے کی ٹانگیں کانپتی ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے نا تو ٹانگیں کانپتی ہیں، گر جاتا ہے، یہ حال ہوگا سب کا۔ تو اللہ نہ کرے اگر اس وقت اس کے اعمال تو لے جائیں گے، اگر اس کے گناہ بڑھ گئے اور ادھر والا رائٹ سائڈ والی ترازو کا جو پلڑا ہے وہ اوپر اٹھ گیا، ایسے ہو گیا، تو اس پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا، ان فلان ابن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، قد خفت موازینہ، آج اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، وشقی شقاء، آج وہ ناکام ہو گیا، لا یسعد بعدہ ابدا، اب یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس اعلان کے ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کہیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اور جکڑ دو۔ تو دنیا کی پولیس آتی نا تو ہتھ کڑی یہاں لگاتی ہے، یہاں سے پکڑتے ہیں، یہاں ہتھ کڑی لگا، لیکن فرشتوں کی پولیس جب آئے گی نا، اللہ تعالیٰ کہیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اور باندھ دو۔
اور جہنم میں ڈال دو، تو ایک فرشتہ آگے بڑھے گا تو وہ اس کو یہاں سے نہیں پکڑے گا، یہاں سے پکڑے گا، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا ایسے اور یوں کر کے کھینچے گا تو اس کا جبڑا پورا ایسے لمبا باہر نکل جائے گا، اور وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا ادھر دور جا گرے گا، کہے گا ارحمونی، میرے اوپر رحم کرو، تو فرشتہ کہے گا لم یرحمک ارحم الراحمین فکیف نرحم، تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ اور عورت جو ناکام ہوگی تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، سر کے بالوں کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، تو ایسے ہی کلا بازیاں کھاتی ہوئی جا دور گرے گی اور کہے گی ارحمونی، میرے اوپر رحم کرو، تو فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ یہ نجات کی میں نے اپوزٹ تصویر دکھائی ہے کہ انسان ناکام کیسے ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ کی مان لیں، اور اللہ کی قسم ہر وہ بات جو اللہ نے کہی نہ کرو ہمارے نفع کے لیے ہے، اور ہر وہ بات جو جس سے ہمیں روکا ہے وہ ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے۔ تو پھر ایک اور آدمی آئے گا، مرد یا عورت، تو اس کے نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گے، مطلب ترازو ایسے ہو جائے گا، تو اس پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یسعد بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی آج اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا یا کامیاب ہو گئی، آج کے بعد یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اکثر تو لباس کے بغیر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے اٹھیں گے، انبیاء بھی، شہداء بھی، سب ننگے اٹھیں گے۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے جسے اللہ کپڑے پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو ان کے جسم کے کپڑے اتار دیے کہ آگ سیدھی باڈی کو جلائے کپڑے کی بجائے۔ تو آپ نے کہا سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر مجھے پہنائے گا، پھر سارے انبیاء کو پہنائے گا، اور پھر مؤذن کو پہنائے گا جو مسجد میں اذان دیتے رہے، اور 7 سال جو اذان دے مسلسل وہ مؤذن کی صف میں شامل ہو جاتا۔ ہمارے پڑوسی ہیں ماشاءاللہ، وہ ایسے، میں تو ان کو جنتی کہتا ہوں، شہزاد صاحب، کہ 5 اذانیں وہ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ جسے چاہے گا کپڑے پہنائے گا، پہلے ابراہیم علیہ السلام، پھر ہمارے نبی، پھر باقی انبیاء، پھر مؤذن، 5ویں نمبر پر اللہ جس کو چاہے گا پہنائے گا، باقی ننگے ہوں گے۔ تو جب یہ آدمی، یہ مرد یا عورت ترازو کے سامنے کھڑا ہوگا، ممکن ہے اللہ نے لباس میں کھڑا کیا ہو، بظاہر تو لگتا ہے کہ جب وہ کامیاب ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کامیاب ہے تو لباس میں ہوگا، اور اگر ننگا بھی ہے، حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ اتنا خوفناک اس وقت صورتحال ہوگی، اتنی خوفناک کہ کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں۔ وَخَشَّتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے اور سوائے قدموں کی آہٹ کے کچھ سنائی نہیں دے گی۔ تو جب اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی، اور وہ گیا تھا 5.5 فٹ، 6 فٹ، 4.5 فٹ، جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے بندی کو جنت کا جوڑا پہناؤ۔ تو جنتی کا جو جنت کا سائز ہے وہ 6 فٹ نہیں ہے، وہ 130 فٹ ہے۔ ہماری ہائٹ